السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 اور 40 یعنی 39-40 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف کی آیتوں کا لگاتار ترجمہ اور تفسیر ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو جیل میں ان کے ساتھ دو اور آدمی داخل ہوئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اپنے اپنے خواب کو بیان کیا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتلائیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہارا جب کھانا آئے گا رات کو یا کسی بھی وقت میں، تو کھانا آنے سے پہلے تم کو تمہارے خوابوں کی تعبیر میں بتلا دوں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں بتلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے اصول دین کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ ایک مسلمان، ایک انسان ہونے کے ناطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے کسی بھی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرائے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو توحید کی دعوت ہے، یہ جو اصول دین کی دعوت ہے، جو ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جو دعوت ہے یہ میری طرف سے اپنی دعوت نہیں ہے، بلکہ اس روئے زمین پر بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی دعوت دی لوگوں کو اور اسی کے مطابق عمل بھی کیا۔ خاص طور سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کا حوالہ دیا اور بتلایا کہ یہ جو بڑے بڑے انبیاء ہیں، جو اصل میں ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے۔ ان تمام لوگوں کا منہج، ان تمام لوگوں کی دعوت، ان تمام لوگوں کا محور عمل یہی رہا ہے کہ ان لوگوں نے توحید کی دعوت بھی دی اور توحید کے مطابق ان لوگوں نے عمل کو بھی رکھا۔ اس کے بعد نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اپنی دعوت کو مزید مضبوطی کے ساتھ دلائل سے مبرہن کرتے ہوئے آگے فرمایا۔ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا صاحب السجن، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، یہ جو الگ الگ معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تنہا ہے اور تمام کے اوپر غالب ہے۔ سامعین کرام، یہ جو دو قیدی ساتھی تھے، جیل کے جو دو ساتھی تھے، اصل میں اس سے پہلے ایک آقا کے غلام تھے، ملازم تھے، اور ان کے سامنے جو دلیل دی گئی ان کے حسب حال ان لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ ایک غلام جو ہوتا ہے اس کا جو ایک مالک ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نسبتاً کئی مالک کے۔ کئی مالک رہیں گے تو ہر طرح کا حکم دیں گے، تو ان کو اسی طرح سے سمجھاتے ہوئے، دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ایک اللہ بہتر ہے یا الگ الگ معبود؟ الگ الگ معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو تمام پر غالب ہے؟ یہ مثال ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتی تھی، اور ان لوگوں نے سمجھا بھی کہ الگ الگ معبود الگ الگ آقاؤں کے مقابلے میں ایک اگر آقا ہوگا، اور آقا بھی ایسا جو تمام آقاؤں سے طاقتور ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ان کو دلیل دیا سمجھنے کے لیے، اور آگے مزید انہوں نے دلیل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لوگو، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
جن کو پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو۔ ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو پوجتے ہیں، خواجہ اجمیری کو پوجتے ہیں، غوث العظم کو پوجتے ہیں، ان کے قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے اپنی نظر و نیاز مانگتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی جتنے نام ہیں جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اللہ کے سوا یہاں کسی کی بھی حکمرانی اور فرمانروائی نہیں ہے۔ اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ یہی سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام نے کیا سمجھایا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی، جن آقاؤں کو بھی، جن معبودوں کو بھی لوگ پوجتے ہیں، ان کی اصل یہ ہے کہ کسی ایک آدمی نے ایک عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اس کو کسی معبود کے نام یا کسی آستانے کے نام سے منسوب کر دیا، پھر وہی مشرکانہ عقائد ان کی اولاد در اولاد چلتے چلے آئے۔ اب دیکھیے ایک مشرکانہ رسم جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن جب اسی کے بارے میں قرآن کریم میں آپ کھول کر کے دیکھیے گا، احادیث مبارکہ میں کھول کر کے دیکھیے گا، تو آپ کو اس کی کہیں پہ کوئی دلیل نہیں ملے گی، کہیں پہ کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ فار ایگزامپل ہمارے علاقے میں پھور کے فاتحہ لوگ کرتے ہیں، ایک زمانے سے چلتے چلا آ رہا ہے، ایک زمانے سے چلتے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو قرآن کریم میں نہ ہی احادیث مبارکہ میں۔ فار ایگزامپل ہمارے علاقے کے اندر رجب کے کنڈے ایک زمانے سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک زمانے سے، اولاد در اولاد، نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے۔ پوچھیں گے تو کہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ان کے باپ دادا سے کسی زمانے میں پوچھا گیا ہوگا تو انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے رجب کے کنڈے کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں دیکھ لیجئے رجب کے کنڈے کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ فار ایگزامپل لوگ عید میلاد النبی مناتے چلے آ رہے ہیں، زمانے سے، ہسٹری ہے اس کی، زمانے سے لوگ منا رہے ہیں۔ آپ ابھی لوگوں سے پوچھے گا کہ عید میلاد النبی کا جو یہ جشن ہے جو تم لوگ مناتے ہو، یہ کہاں سے مناتے ہو؟ کہیں گے نہیں بھائی ہمارے باپ دادا مناتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا ہمارے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا ہوگا۔ پوری ہسٹری ہے اس کی، کب سے منایا جا رہا ہے، کب سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کب سے یہ جشن چل رہا ہے، پوری اس کی ہسٹری ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھیے کہیں پر کوئی دلیل نہیں، احادیث مبارکہ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہیں پر کوئی دلیل نہیں۔ اس یہی ایگزامپل پر جتنے بھی مشرکانہ رسم اور عقائد اس روئے زمین پر چلتے چلے آ رہے ہیں، کسی ایک آدمی نے گھڑا، اس کو کسی معبود یا آستانے کے نام کی طرف منسوب کیا، ان کے اولاد در اولاد میں یہ عقیدے چلتے چلے آئے، اور بزرگوں کی عقیدت میں اس کو مذہبی جمع پہنا دیا کہ یہ بڑا ہی مذہبی تہوار ہے، یہ بڑا ہی مذہبی عقیدہ ہے، یہ بڑا ہی مذہبی پرو ہے جس کو انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، لوگوں کی اکثریت ایسے ہی ہے کہ ان کو تحقیق کرنے کی وہ لوگ تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بس ہمارے باپ دادا نے کیا، سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید میں، بزرگوں کے نام سے، قبروں کے نام سے نظریں نکالی جا رہی ہیں، جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ مقصد اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، حالانکہ یہ انتہائی جاہلیت اور ناواقفیت ہے۔ نہ تو قرآن کریم میں اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی دلیل ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس رسم کو شروع کیا، اس عقیدے کو شروع کیا، ایسے مشرکانہ عقیدے کو ایجاد کیا، اور جن لوگوں نے اس کے کاروبار کو سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو خوب منافع ہو رہا ہے، ان کو خوب نذرانے مل رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ کسی بھی صورت میں ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، یہ صرف ایک نام ہے جس کو تمہارے باپ داداؤں نے
رکھ لیا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. اور آگے کہا ان الحکم الا للہ. یاد رکھو فرما روائی صرف اللہ کی ہے. جو اللہ کی کتاب میں ہوگا وہی اصل میں دین ہوگا, جو نبی کے فرمان میں ہوگا اصل میں وہی دین ہوگا, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا. آگے مزید فرمایا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ذالک الدین القیم, یہی اصل میں دین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے دلیل جن چیزوں کو بھی لوگ منا رہے ہیں, چاہے وہ آخری چہار شنبہ کی شکل میں منا رہے ہو, چاہے وہ فور کے فاتحہ کی شکل میں منا رہے ہو, چاہے وہ محرم کے تعزیہ کی شکل میں منا رہے ہو, چاہے وہ عید میلاد النبی کے سیلیبریشن کی شکل میں منا رہے ہو, چاہے وہ شب برات کے حلوے کی شکل میں منا رہے ہو, کوئی بھی اصل میں دین نہیں ہے. سچا دین وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا. سچا دین وہی ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ذالک الدین القیم, یہی سچا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اب جان لینا چاہیے, ان باتوں کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد سمجھ لینا چاہیے, اپنے رستے کو درست کر لینا چاہیے, اپنے عقیدے کو کریکٹ کر لینا چاہیے, اللہ کا سچا فرما بردار بندہ بن جانا چاہیے. یہی چیزیں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں آیتوں میں قیدیوں کو سکھلایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.